لَنُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، آپ سب نے ابھی اس سے ٹرانسجینڈر بل، ہماری قوم کی بدبختی ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہماری معاشرت کو، جنہوں نے ہماری معیشت کو، جنہوں نے ہماری اخلاقیات کو اور جنہوں نے ہماری دنیا کو بالکل تباہ و برباد، اور اس کے بعد ہے ہی برباد، اب آخرت کی بربادی پر تلے ہوئے ہیں، اور آئے روز ایسے قانون پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ کبھی سود کے اوپر لے کر یہ ایسے قانون بنا دیتے ہیں، سودی نظام لے کر آ جاتے ہیں کہ اللہ نے خود اس نظام کو اور اس نظام کو چلانے والے کو اللہ نے اعلان جنگ اور جنگ کی دعوت دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلم معاشرے کے اندر سود کا نام و نشان تک نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک سود کا نظام چل رہا ہے۔ پھر حالیہ دنوں ایک ایسا بل پاس کیا گیا کہ جو کہ طاغوت کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور پوری دنیا کے اندر تو بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ ہم جنس پرستی، مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا، ہم جنس پرستی پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ اس کی تباہ کن اور اس کے خطرناک اثرات کو وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلم معاشرے کے اندر آج تک یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، اور طاغوت ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا چلا آ رہا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر یہ چیزیں آہستہ آہستہ پھیل جائیں، آہستہ آہستہ آ جائیں، لیکن ہماری تاریخ اور ہمارے دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند عمل ہے وہ یہی ہے۔ اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا تھا صرف اسی وجہ سے۔ تو مسلمان معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لیکن ابھی ہمارے ایسے حکمران جن کی ذہنیت لبرلزم کی طرف مائل ہے، وہ بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی شاطرانہ انداز کے ساتھ ایسے بل لے کر آتے ہیں اور بڑی خاموشی کے ساتھ منظور کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کو ٹائٹل تحفظ کا یہ بل ہے، حالانکہ اس کے تحفظ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد، عورت اور ایک تیسری جنس کو بھی پیدا کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو پھر مردوں میں شمار کیا جائے، کبھی اس میں عورتوں کی علامتیں زیادہ مائل ہوتی ہیں تو پھر وہ عورتوں میں شمار کی جائیں، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر مرد والی ساری علامتیں ہیں تو مرد کے اندر شمار کر دیا جائے، عورتوں والی ساری علامتیں ہیں تو عورتوں میں شمار کر دیا جائے، اور اگر ایسا ہے کوئی کہ جس کے اندر دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں پھر ہم اس کا شمار بہرحال کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے تحفظ کا بل وہ پیش کیا گیا، لیکن اس کے ذریعے سے وہ جو ایک ملونیت ہے نا، ٹرانسجینڈر، اب اس کو پاکستان کے اندر متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جنس کو تبدیل کر دے تو وہ جائے اور جانے کے بعد ڈاکٹر سے رابطہ کرے اور اپنے اندر تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے اپنی جنس سے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، تو ڈاکٹر اس کو ایسی ٹریٹمنٹ کریں گے کہ جس کے اندر اس کے جسم کے سارے بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے، جسم ملائم ہونا شروع ہو جائے گا، اور عورتوں والی ساری جو ہے وہ چیزیں اس کے اندر ہو جائیں گی، یعنی مرد عورت بن جائے۔ اور عورت جو ہے وہ یہ اگر مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے، تو وہ اپنی ٹریٹمنٹ کرا کر مرد بننے کی کوشش کر سکتے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول
دونوں جنس میں پیدا کر کے، مرد کو مرد بنا کر اور عورت کو عورت بنا کر یہ بتا دیا تھا کہ یہ میری تخلیق ہے، اور یہ اس کو ہم نے اسی شان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور اللہ نے علم کی دولت سے ان کو نواز دیا، تو سب سے کہا تھا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ ایک مردود، ایک ملعون، ایک شیطان جو تھا، اس سے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ پھر اللہ باقاعدہ طور پر اس سے ہم کلام ہوا، اس سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ میں اس سے زیادہ افضل ہوں معاذ اللہ، کہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو جو آگ سے پیدا ہو جائے نا اس کی شان زیادہ ہوتی ہے، وہ بلند عظمت رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کو روندہ دربار کر دیا، اس کو مردود قرار دے دیا اس دن سے۔ اب جاتے جاتے اس نے جو بات کی ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، میں ان کو آرزو دلاؤں گا، اور میں اغوینہم، میں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ ایک جگہ کہا کہ میں اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اور میں تیری تخلیق کو بدل کے رکھ دوں گا۔ یہ جو بات تھی نا شیطان کی کہ میں تیری تخلیق کو بدل دوں گا، جو تو نے پیدا کیا ہے میں اس کی تخلیق تبدیل کر دوں گا۔ اور وہ تخلیق کی تبدیلی کیا ہے کہ اللہ نے جس کو مرد بنایا تھا وہ کرے گا یہ کہ اس مرد کو عورت بنانے کی کوشش کرے گا، اور جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے اب اس کو مرد بنانے کی کوشش کرے گا۔ آج فیشن کے نام پر شیطان نے ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے درمیان متعارف کروا دی ہیں کہ جو بظاہر طور پر آپ دیکھیں گے تو لوگ فیشن کے طور پر اپنا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو وہ فیشن نہیں بلکہ وہ عورتوں والی سارے کام ہیں۔ آج مرد کو دیکھیں تو وہ کان بھی چھدوا رہا ہے، وہ لاکٹ بھی پہن رہا ہے، وہ بالی بھی پہن رہا ہے، وہ چین بھی پہن رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ساری ایسی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے جو مردانہ نہیں بلکہ زنانہ ہے، اور مرد جو ہے وہ لباس ایسے پہن رہے ہیں کہ جو عورتوں والے ہیں، اور دوسری طرف عورتوں کی طرف آ جائیں تو انہوں نے بال کٹا کے اتنے چھوٹے کر دیے کہ دور سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ عورتوں نے لباس ایسے پہننے شروع کر دیے ہیں کہ جو بالکل مردوں والے لباس ہیں۔ تو یہ وہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جو اس نے پہلے دن کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری تخلیق کو بدل دوں گا، اور اس نے بالکل ہتھیار چال ایسے ہی چلا کہ آج دیکھیں کہ وہ زمانہ چلتے یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ آج مرد جو ہے وہ اپنی جنس کو تبدیل کر کے عورت بننا چاہ رہے ہیں، اور عورت اپنے جنس کو تبدیل کر کے مرد بننے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے قانون کے مطابق جائز نہیں ہے، شریعت کے مطابق تو بالکل بھی حرام ہے۔ اب اس کا نتیجہ کہاں پر برآمد ہوگا کہ اگر کوئی مرد ہے وہ عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے تو مکمل عورت تو نہیں بن سکتا، وہ مرد ہی رہے گا۔ اب جب بعد میں وہ شادی کرے گا تو وہ کسی مرد سے کرے گا، تو یہاں مرد اور مرد وہ مرد تو نہیں بن سکتی، وہ مرد نہیں بن سکتی۔ تو جب وہ آپریٹ کے بعد وہ کیا کرے گی، وہ عورت جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کرے گی، تو وہ ہے عورت اور شادی بھی ہو رہی ہے اس کی عورت کے ساتھ، اور یہی تو ہم جنس پرستی ہے، یہی تو اللہ کی عذاب کو دعوت دینے کی کوشش ہے۔ جب قوم لوط کا ذکر کیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس قوم لوط نے کام ہی یہی کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 فرشتوں کے ساتھ بھیجا، اور جب وہ زمین پر تشریف لائے تو پہلے قوم لوط کے پاس نہیں، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے کہ عراق میں رہتے تھے،
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے عراق سے چلے گئے تھے فلسطین، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پر رہ گئے ہیں۔ تو یہ فرشتے پہلے آئے حضرت ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی دسترخوان میں بیٹھتے تھے تو کبھی بھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب تک کوئی مہمان کو اپنے دسترخوان میں نہ بٹھا دیں آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لیکن یہ مہمان ایسے عجیب و غریب تھے، کہتے ہیں 3 باتیں ان کی ایسی تھیں کہ حضرت ابراہیم کو لگا کہ یہ مہمان نہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ پہلی بات کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جن 12 لوگوں کے ساتھ، 12 فرشتوں کے ساتھ آئے تھے نا، تو وہ انسانی شکل میں ہی آئے تھے، لیکن آئے ایسے وقت میں تھے کہ اس وقت مہمان نہیں آتے، مہمان کے آنے کا وہ ٹائم نہیں تھا۔ تو جبریل جب اس ٹائم آئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شک ہوا کہ یہ مہمان نہیں ہے، کہ مہمان تو اس وقت نہیں آتے۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ مہمان ہمیشہ دروازے کے راستے سے آتا ہے، اور یہ جو فرشتے آئے تھے انسانی صورت میں یہ دروازے سے نہیں آئے تھے، بلکہ دروازے کو پھاند کے گھر کے اندر ایسے ہی آ گئے تھے، کیونکہ یہ جو حکم ہے دروازے سے آنے کا وہ تو انسانوں کے ساتھ ہے نا، فرشتوں کے ساتھ تھوڑی ہے، تو وہ آ گئے۔ اچھا، تیسری بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ مہمان آ گئے ہیں گھر کے اندر، تو آپ فوراً گئے اور کھانے کا بندوبست کرنے لگے۔ تو آپ نے بھنے ہوئے گوشت کو اور روٹی کو لا کر جب ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ پھر کھائیں، تو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کھینچا۔ اور اس زمانے کے اندر حال یہ ہوتا کہ جب کبھی بھی مہمان کے سامنے کھانا ہوتا اور مہمان ہاتھ کھینچ لیتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مہمان نہیں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ یہ دشمنی کی علامت ہوتی تھی، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان جس گھر کا کھا لیتا ہے تو اس کے احسان تلے دب جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوف زدہ ہو گئے۔ جب آپ خوف زدہ ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محسوس کیا اس بات کو کہ حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے، تو جبریل نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو خوشخبری سنا دیں کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ ایک اولاد عطا فرما دے گا، کہ جو صاحب علم ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے۔ اچھا، یہ تھے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہیں قریب کھڑی ہوئی تھی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ، تو انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ مار کے کہا کہ اس بڑھیا کیا بچہ ہوگا کہ جس کی عمر جو ہے وہ 99 سال ہو چکی ہے اور آج تک کبھی ایک مرتبہ بھی حاملہ نہیں ہوئی۔ تو جس بڑھیا کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے تو اس کے اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو جب انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو فرمایا کہ یہ تو آپ کے رب کا فیصلہ ہے، وہ تو ہو کے رہے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سارہ سے ایک اولاد عطا فرمائی جن کا نام تھا حضرت اسحاق۔ اور یہیں پر وہ فرشتوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم 2 کام کے لیے آئے تھے نا، ایک کام تو یہ جو کہ ہم نے کر دیا ہے، اب دوسرا کام یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے نکل کر جائیں گے قوم لوط کی بستی کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس بستی کو تباہ و برباد کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچو کے چچازاد بھائی تھے، فوراً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر رحم آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا اس عذاب کو ٹال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ ان کے بارے میں دعا نہیں کیجیے، کیونکہ اللہ کا نبی جب دعا کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ایسے خالی ہاتھ رد نہیں فرماتا۔ جہاں دعا قبول ہونے والی ہوتی نہیں ہے تو اللہ پہلے ہی اپنے نبی کو منع فرما دیتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کرنا، آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ نے کبھی بھی کسی منافق کے لیے دعا نہیں کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی جو مرا، بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، جب یہ مرا تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جنازے میں جا رہے تھے، حضرت عمر نے روک دیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے میں نہیں جائیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ منافقوں کا سب سے بڑا سردار ہے اور اس نے کئی مرتبہ میں زخم پہنچائی ہے، کئی مرتبہ میں تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ ان کے جنازے میں جائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ جنازے میں چلے گئے اور آپ نے دعائے مغفرت کر دی تو اللہ ضرور اس کو معاف فرما دے گا، تو آپ اس کے جنازے میں بھی نہ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا، اگر اللہ منع فرما دیتا تو میں نہیں جاتا۔ اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ حضور وہ دیکھ رہے تھے جو حضرت عمر فاروق نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پہ جانا اور اس کی نماز جنازہ پڑھانا اس کے قبیلے والوں کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضور دیکھ رہے تھے کہ حضور جانتے تھے کہ میرے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کی آیت آ گئی تھی اس کے بعد، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ لیکن حضور جانتے تھے کہ وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بھی پتہ چل گیا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جو رائے دیتے تھے قرآن بالکل ویسے ہی نازل ہو جاتا تھا۔ جناب عمر نے کیا بولا تھا؟ یا رسول اللہ ان کی نماز جنازہ میں آپ نہ جائیں۔ اللہ نے بالکل ویسی آیت نازل فرما دی کہ اے حبیب آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ میں آپ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، تو اب حضور کبھی جائیں گے ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مسلمان مر جائے اس کے لیے دعا کرنا تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی کافر مر گیا تو اس کے لیے ہم پتہ ہے کفر پہ مرا ہے، اب اس کے لیے دعائیں مغفرت سے معنی دار، اب کیسے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں؟ ہاں جب تک کوئی کافر ہے اگر آپ نے دعا کرنی بھی ہے تو پہلے اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، پہلے اس کے مسلمان ہونے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ادارہ اسلام میں داخل فرما لے یا اس کو مسلمان کر دے، پھر اگر وہ مسلمان ہو گیا تو پھر دعا کر سکتے ہیں، ادروائز دعا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے منع اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ ان کو معاف کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جرم بڑا خطرناک ہے، ان کا گناہ بڑا خطرناک ہے۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ وہ یہی گناہ ہے، ہم جنس پرستی۔ قوم لوط کے اندر جو سب سے گندی اور سب سے بری فطرت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا اور مرد مرد کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ لگ گئے تھے۔ جس طرح کہ آج کے کفر کے معاشرے کے اندر کافروں نے یہ روش اختیار کر لی ہے کہ انہوں نے کھلے عام اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف یہ عمل کیا اور اللہ نے ایسی بیماریاں ان کے اندر پیدا کر دی ہیں کسی سے وہ خود پریشان ہے کہ کیسے باہر آئے، ایسی مہلک بیماریاں لگنا شروع ہو گئی، لیکن باز نہیں آتے۔ اسی طرح شراب ہے کہ جس کو قرآن نے حرام قرار دے دیا ہے، مسلم معاشرے کے اندر شراب نہیں ہے۔ جن قوموں نے شراب کو کھلے عام اس کی چھٹی دی تھی نا، اجازت دی تھی، آج حال یہ ہے کہ وہ شراب کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ وہ چاہ کے بھی نہیں چھوڑ پا رہے۔ انہوں نے سارے حربے استعمال کر لی لیکن قوم شراب چھوڑتی نہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ شراب کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ اور یہ فطرت جو ہے نا شیطان نے ڈلوائی تھی۔ اصل میں یہ جو قوم لوط تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کے اندر ان کو اتنا نوازا۔ یہ جو صدوم بستی ہے، روح البیان، تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے کہ صدوم کی بستی اتنی زبردست تھی کہ اس کے اندر اتنے کھیت اور کتنے کھلیان اور اتنے درخت تھے، اتنے پھل ہوتے تھے، اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ دور دراز سے لوگ جو ہے وہ اس شہر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو اس شہر کے لوگوں کو بیٹھے بٹھائے اللہ نے یہ نعمت دے دی کہ دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں اور اس شہر کا وزٹ کر رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب لوگوں کا آنا بہت زیادہ بڑھ گیا تو یہ مہمان نوازی کر کر کے تھک گئے۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ ہم کتنی مہمان نوازی کریں، تو ان کو لیکن کوئی حل نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تو شیطان پھر انسان کی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد بوڑھے انسان کی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ تم اگر ان سے بچنا چاہتے ہو
تو ایسا کرو کہ اب جو مہمان آئے نا تمہاری بستی کے اندر، تو ان کے ساتھ تم بدفعلی کرنا شروع کر دو، معاذ اللہ۔ تو ان کے جو بدبخت قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسرے روز جو سب سے پہلا مہمان آیا نا وہ کوئی اور نہیں، وہ شیطان خود تھا، کہ جو انتہائی خوبصورت نوجوان کی صورت میں آیا، اور قوم کے لوگوں نے تو پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم اس طرح کی حرکت کریں گے۔ تو شیطان آیا اور آنے کے بعد ان کو لبھانے لگا، اور وہ لوگ شیطان کی چال میں پھنس گئے، اور شیطان نے ان سے جو ہے وہ بدفعلی کروا دی۔ جب وہ چلے گئے ان کو اتنا مزہ آیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اب انہوں نے یہ کام جو ہے وہ اپنا وتیرہ ہی بنا لیا، اپنا طریقہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا نا ان کا نام تھا لوط علیہ السلام۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ اللہ کے سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اتاتون الفاحش، فرمایا کہ اتاتون الرجال، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو؟ وتقطعون السبیل، اور اللہ نے جو راستہ بنایا تھا اس راستے کو تم کاٹتے ہو۔ تو بجائے اس کے کہ قوم ایک لمحے کے لیے سوچتی کہ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا رہے ہیں، سارے لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب یہ بہت پاکیزہ آدمی ہے، ان کا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ان کو نکال دیتے ہیں شہر سے باہر۔ یعنی کہ یہی ہوتا ہے نا جب معاشرہ بالکل برباد ہو جائے نا، تباہ حال ہو جائے، اس معاشرے کے اندر بھی کوئی اگر اچھی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت پاکیزہ لوگ آ گئے ہیں، بہت شریف لوگ آ گئے ہیں، اب ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، تو اب ان کو یہاں سے نکال دو۔ تو کہنے لگے کہ اب حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، اور یہاں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں تو ان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے لوط، کل جب صبح ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے جو مرد اور خواتین ہیں آپ ان کو لے کے چلے جائیں، اور جب آپ جا رہے ہو نا تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو بھی دیکھے گا وہ پھر شکار ہو جائے گا اس عذاب کا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان والوں کو خبر دے دی کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس پر اللہ کا عذاب آنے ہی آنا ہے، اور یہ عذاب کل صبح آنے والا ہے، لہذا آپ نے سارے ایمان والوں کو خبر دی اور وہ سب تیار ہوئے، اور صبح سویرے یہ لوگ نکل پڑے۔ اور یہاں پر وہ جبریل جو 12 لوگوں کے ساتھ آئے تھے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب صبح کے وقت داخل ہوئے تو یہ لوگ کھیتی باڑی میں لگے ہوئے، ہر بندہ اپنے اپنے کام لگ رہا ہے۔ تو جب یہ آئے تھے بستی کے اندر تو پوری قوم نے دیکھ لیا، تو قوم نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو مہمان آئے ہوئے اور 12 لوگ ہیں، تو تیار ہو جاؤ اور دیکھو کس کے گھر جاتے ہیں۔ تو یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اپنے گھر میں ہی تھے کہ آپ نے دروازے کو بند کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان کے ساتھ کوئی غلط کام کرے اور میری رسوائی ہو جائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے حد الامکان بچانے کی کوشش کی، اور آپ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر بیٹھایا، دروازوں کو بند کیا، اور بیچ میں آپ رکاوٹ بن گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی بے چینی کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت لوط کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے باہر سے یہ فیصلہ کیا نا کہ اب دروازہ توڑ دو، تو یہاں جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے کہ ہم آپ کی قوم کو برباد کرنے کے لیے آئیں، تباہ کرنے کے لیے آئیں، لہذا آپ ہٹ جائیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ہٹے اور دروازے کو کھولا نا تو جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پوری جلال کے ساتھ اپنے پروں کو جو ان کی طرف پھیرا ہے وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام جب نکل رہے تھے تو جبریل امین علیہ السلام اپنے پروں کے ساتھ اس پوری بستی کو آپ نے اٹھا کے زمین سے اوپر کر دیا، اور اوپر لے جانے کے بعد آپ نے اس بستی کو اٹھا کے جو ہے وہ یوں کر کے زمین میں الٹ کے رکھ دیا۔ یہ جو ایمان والے نکل رہے تھے نا، جو بچ رہے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایسی تھی کہ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تھی تو اللہ کے نبی کی بیوی، لیکن تھی اندر سے منافق، اور یہ طے ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو بھی منافق اور کافر ہوتا ہے نا وہ بچتا نہیں ہے۔
تو اس نے صرف پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے. اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ نے جو پتھروں کی بارش کی تھی، جو ہر کافر کے نام کے ساتھ آسمان سے آ رہی تھی، وہ ایک پتھر آ کر جو ہے وہ آپ کی بیوی کو لگی، اور وہ پتھر کا لگنا تھا کہ یہ بھی اس میں شکار ہو گئے، اور یہاں ایمان والے نکل کر چلے گئے. آج بھی آپ جائیں تو صدوم کی وہ بستی ہمیں پکار رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جیتے جاگتے انسان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنا دیا ہے، تو اس کا ایک نظام ہے کہ جو اس کی زمین پر اسی کا نظام چلنا چاہیے. اور وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور کے اندر آزمائش لے رہا ہے. اس دور کے لوگوں کو آزمائش میں گرفتار کیا گیا، شیطان نے بہکایا اور وہ بہک گئے. اور آج افسوس کے ساتھ کافروں کے راستے سے ایسی این جی اوز کام کر رہی ہے کہ جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جائے. اور چلو کفر کے معاشرے کے اندر کافروں کے ہاں اگر ہم جنس پرستی ہوتی ہے تو ان کے ہاں تو کوئی قاعدہ ہی نہیں، نہ کوئی قانون نہیں ہے. لیکن جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، جہاں پر اسلام کا قانون ہے، جہاں پر نظام مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، اگر وہاں پر بھی کوئی کھڑے ہو کے کہے نا کہ میرا جسم اور میری مرضی، مرد کہے کہ میں اگر اپنے جسم کو عورت میں تبدیل کر لوں، عورت یہ کہے کہ میں اگر آپریٹ کرا کر مرد بن جاؤں تو یہ میری مرضی، ہم کہیں گے نہیں، یہ آپ کی مرضی نہیں بلکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے کی صورت ہے. اور بگاڑ کی صورت یہ ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر کہتے ہیں کہ جس عورت نے مرد بننے کی کوشش کی ہے وہ مرد بن نہیں سکتے، مرد بن نہیں سکتے. وہ فزیکلی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرد ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر کے خاتون کی صورت اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کی جسم کے اندر وہ ملائمت پیدا کر دیں گے، جسم کے سارے بال تو جھاڑ دیں گے، لیکن ماں بننے کی جو صلاحیت ہے نا وہ نہیں آ سکتی، ماں بننے کی صلاحیت نہیں آتی. تو وہ مرد جو عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ عورت بھی نہیں ہے، وہ اصل میں مرد ہی ہے. اور عورت بظاہر عورت بن کر اگر وہ شادی کر رہا ہے نا تو عورت اور مرد کی شادی نہیں ہو رہی بلکہ وہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. یہ ہے ہم جنس پرستی. اور اسی طرح عورت نے اگر جسم، لوگ ہوتے ہیں نا مرنے کے ساتھ پورے باڈی کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، تو اگر اس نے مرد کے مخصوص اعضاء کو کسی مردے سے نکال کے عورت میں ٹرانسپلانٹ کر بھی دیا تو وہ مرد بن نہیں سکتی، وہ عورت ہی رہے گی. اور اگر وہ پھر کسی عورت سے شادی کرتی ہے تو مرد عورت کی شادی نہیں ہوئی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی ہوئی. اور اللہ نہ کرے جس طرح ہمارے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ لبرل پارٹی کے جو لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے مجبور، لاچار، بے حس قسم کے لوگ ہیں کہ پہلے ان کے اندر سے غیرت ختم کی، پھر اخلاقیات کو ختم کیا، اور ایسے مدہوش قسم کے لوگ ہیں کہ باہر سے جو بھی پیپر آتا ہے اس کو قانون بنا کے پاس کر دیں. اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ اس کو ذرا پڑھ لیں کہ یہ کیا ہے. اور اب یہ پاس کرا دیا ہے اور اس کا پہلا نتیجہ لاہور کے اندر برآمد بھی ہو گیا. اور دیکھیں اگر ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو ہمیں اس جرم میں پکڑا جائے گا کہ ہم نے حق بات کیوں نہیں کی، ہم نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی، ہم نے قرآن کی بات کیوں نہیں کی. اللہ نے تو 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان یہ کام کرے گا. شیطان نے پہلے دن ہی اللہ سے کہا تھا کہ میں تیری تخلیق کو بدل دوں گا، تو نے آدم کو پیدا کیا ہے، میں اس مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دوں. تو اللہ نے تو پہلے دن ہی کلام الہی میں بتا دیا کہ ایسا ہوگا. ہمیں اس کے خلاف جو ہے نا حق و باطل کی جو جنگ چل رہی ہے ہمیں اس میں شریک ہونا ہے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. اب جہاں کہیں بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کریں. اور یہ مجبور ہوں گے. کبھی یہ گستاخی رسول کے معاملے کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں بلکہ گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر یہ عوام کا جب پریشر آتا ہے تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں گھٹنا ٹیکنے پر. کبھی یہ سود کے معاملے میں عوام کے برخلاف یورپ کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب میجورٹی جب کھڑی ہوتی ہے تو پھر یہ قانون بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس معاملے کے اندر راتوں رات اگر یہ پیچھے سے پریشر میں آئے بھی ہیں تو اگر عوام کا پریشر بڑھے گا تو ضرور یہ مجبور ہو جائیں گے اور یہ بل میں ترمیم کریں گے اور اس کو واپس لینے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ
کہ جو اس بل کو لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد فرما دے. اللہ ایسی پارٹیوں کے جو 3-4 پارٹیاں ہمارے ملک میں راج کر رہی ہیں اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے, اللہ ان کی نسلیں اکھاڑ دے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نا کہ جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں, کہ جنہوں نے کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب الہی کو نازل فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.